بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے وطن کے باسیوں، دیکھو دریاؤں کا پانی کس طرح اپنے ہی راستے توڑ رہا ہے۔ یہ وہی دریا ہے جو صدیوں سے ہماری زمین کو سیراب کرتے آئے، مگر آج یہ خون کے آنسو بہا رہے ہیں۔ بھارت نے پہلے دریاؤں کا پانی روکے رکھا، اور جب اپنے ہی ڈیم بہنے لگے تو یکدم ہمارے دریاؤں پر طوفان چھوڑ دیا۔ سیالکوٹ میں بارش کا 11 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ 335 ملی میٹر بارش زمین کو ڈبو گئی۔ دریائے توی اور نالے بے قابو ہو گئے۔ نارووال کے کھیت جل تھل ہو گئے۔ کرتارپور صاحب جیسا مقدس مکان بھی پانی کی بے رحمی میں ڈوب گیا۔ چھتوں تک پہنچنے والا پانی انسان کو بے بسی کا منظر دکھا رہا ہے جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ یہ سیلاب صرف زمین نہیں بہا رہا، یہ انسانوں کی امیدیں، ان کے خواب، ان کی محنت، ان کی فصلیں، سب کچھ بہا لے جا رہا ہے۔ دریائے راوی میں بھارت کے کھولے گئے دروازے 2 لاکھ کیوسک پانی کا طوفان لے آئے۔ لاہور، قصور، نارووال، سیالکوٹ، فیصل آباد، اکاڑا 6 اضلاع آج پانی کی زد میں آ چکے ہیں۔ یہاں حکومت پاکستان نے فوج بلا لی ہے۔ پتیا چک، کعبے چک، جہاں کبھی زندگی تھی، آج صرف پانی اور پانی ہے اور ویرانی ہے۔ یہ منظر ہمیں 1988 کے سیلاب کی یاد دلا رہا ہے، مگر اس بار منظر اور بھی ہولناک ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ اوپر سے موسم کی بے وقت تبدیلی دیکھو۔ اگست کے مہینے میں چکوال کی دھند بلکسر انٹرچینج دھند میں ڈوب گیا، اور جو اس کے ارد گرد گاؤں ہیں وہ سب دھند اور سردی کی زد میں آ گیا۔ اگست کے مہینے میں سردی یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ بھارت نے دشمنی کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور ہمارے لوگ آج بھی اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دریاؤں پر رحم فرما، ہماری زمینوں کو دوبارہ آباد کر، اور اس آبی جہریت سے پاکستان کو نجات دلا۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ تھی بھارت کی آبی جارحیت اور پاکستان کی بستیوں پر آنے والی تباہی کی کہانی۔ دعا ہے کہ اللہ ہمارے وطن کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔